85% پاپولیرٹی عمران خان کی ہے، جو 16 جماعتوں پر مشتمل ایک بہانپتی کا کنبہ جو مسلط ہوا تھا، انہوں نے آ کر بند کی پناہ گاہیں، لنگر خانے، صحت کارڈ تک بند کر دیا۔ طاقتور ترین لوگوں کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا ہے کہ میاں صاحب آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر آپ نے کچھ ماضی میں بددیانتی نہیں کی، چوری نہیں کی، کرپشن نہیں کی، تو آپ کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کسی قسم کی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال، جس میں کسی کو کنگ بنانے کے لیے یکدم مجرم سے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اور کسی کو یکدم وزارت عظمیٰ سے اتار کر ایک قیدی مجرم بنا کر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں میاں صاحب کو جب دوبارہ سے گود لیا گیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو ہم اقتدار کی کرسی دیں گے، آپ کو چوتھی بار جو وزارت عظمیٰ کا بڑا شوق ہے، آپ کی زندگی کی شاید آخری خواہش ہے کہ پاکستان کا چوتھی بار وزیر اعظم بننا، تو وہ خواہش کو تکمیل تک ہم پہنچائیں گے۔ اب جب عوام میں لوگ نکلے ہیں اور انٹرنیشنل سروے جو کروائے گئے، اس وقت جو میرے سامنے رپورٹ ہے اس میں انٹرنیشنل سروے کے مطابق 85% پاپولیرٹی عمران خان کی ہے۔ 85% لوگ پاکستان کے ایسے ہیں جو دوبارہ سے عمران خان کو اپنا نمائندہ چننا چاہتے ہیں۔ شاید وہ عمران خان کے وہ جو جرائم انہوں نے کیے تھے، صحت کارڈ والے، لنگر خانے والے، اور جو گھر بنا کے دیے تھے انہوں نے، جو پناہ گاہیں بنا کر دی تھی، شاید وہ جرموں کو بھولنا نہیں چاہ رہے، اور عمران خان کے یہ اتنے بڑے جرم ہیں جو لوگوں کے دلوں سے نکل نہیں رہے، اور وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب دوبارہ آئیں اور جو جرائم انہوں نے شروع کیے تھے صحت کارڈ کے نام سے یا لنگر خانوں کے نام سے یا جو پناہ گاہیں تھیں ان کے نام پہ، وہ دوبارہ شروع ہوں۔ کیونکہ جب سے خان صاحب گئے ہیں، مزدوروں کو ہم نے ذاتی طور پر لاہور شہر کے اندر فٹ پاتھ پر سوتے دیکھا ہے۔ حالانکہ جب خان صاحب کا دور تھا، لوگ جا کر کم از کم پناہ گاہ میں عزت سے کھانا کھا کے سو جاتے تھے۔ میاں صاحب جب سے آئے، میاں شہباز شریف اور ان کا جو پوری ٹیم تھی جو 16 جماعتوں پر مشتمل ایک بہانپتی کا کنبہ جو مسلط ہوا تھا، انہوں نے آ کر نہ صرف وہ بند کی پناہ گاہیں، لنگر خانے، صحت کارڈ تک بند کر دیا۔ اور مریم نواز اور جو شہباز شریف کی آڈیو لیک ہوئی اس کے مطابق تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کریڈٹ جا رہا ہے صحت کارڈ کا، اور بدبختوں 10 لاکھ کا علاج ایک غریب آدمی کروا رہا تھا۔ غریبوں نے اس پر اپنے آپریٹ کروائے ہیں اور بڑے سیریس آپریٹ ہوئے ہیں لوگوں کے۔ لوگ دعائیں دیتے ہیں شوکت خانم کے بیٹے کو صرف اس لیے کہ اس 10 لاکھ کے جو ان کو اماؤنٹ تھی اس صحت کارڈ کے اندر، اس سے ان کے بہت سارے مسائل جو تھے، صحت کے مسائل، اس میں آپریشن تھے، اس میں میڈیسن تھی، وہ سارا کچھ حل ہو رہا تھا، لیکن آپ سے وہی برداشت نہیں ہوا۔ اب میاں صاحب کو بہت سے طاقتور ترین لوگوں کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا ہے کہ میاں صاحب آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، آپ کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مقدموں پر مقدمے درج کر کے دیکھ لیے، گواہیوں پر گواہیاں دلوا کر دیکھ لی، الزام تراشی پر الزام تراشی کروا کے دیکھ لی، لیکن یہ لوگ نہ تو عمران خان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ بھولنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ، اور جس طرح سے وقت بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح سے لوگوں میں پاپولیرٹی بھی عمران خان صاحب کی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح سے لوگوں کے اندر جو ان کی مقبولیت گراف ہے وہ مزید ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سچویشن کے اندر آپ کو جتوانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو میاں صاحب کے حافظ آباد کے جلسے کی تقریر دیکھیں، نہ انہوں نے کوئی معاشی پالیسی دی ہے، نہ انہوں نے وہاں پر اپنا کوئی منشور بتایا ہے، نہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن دی ہے، اور جہاں وہ نعرے لگوا رہے تھے کہ جی موٹر وے کس نے دیا، وہ بھی بڑے ڈھیلے اور مایوس کن سے نعرے تھے، اس کے اوپر بھی میاں صاحب کوئی خاصے خوش نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ میاں صاحب جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر عوام کوئی نہیں تھی۔ جو عوام چند ایک تھی، جو جس طرح سے میاں صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا کہ آپ وہاں جائیں گے اور عوام ہی عوام ہوگی، عوام کا ایک سمندر ہوگا، اور جناب آپ قائد انقلاب بن کر بیٹھ کر خطاب کریں گے۔ تو جب میاں صاحب وہاں پر پہنچے تو ان کو شدید ترین شرمندگی کا سامنا بھی ہوا، سبکی ہوئی، اور ان کو وہاں پر وہ گیدرنگ نہیں ملی جس کی تلاش میں میاں صاحب وہاں پر پہنچے تھے۔ تو اس کے بعد جب خانے وال میں جلسہ تھا تو میاں صاحب نے ویسے جانا مناسب نہیں سمجھا، اور خانے وال کے جلسے کی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر کہا کہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے، میں لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گی۔ یعنی یہ وہی دعویٰ ہے جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا کوئی جائز ناجائز کام ہو تو مجھے بتایا کریں، اسی طرح کا ایک دعویٰ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کو جو چاہیے آپ مجھے بتائیں، میں لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں جن کے حکم پر صحت کارڈ بند کیا گیا ہے، یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں، یہ واٹر سپورٹر میرا علاقہ میاں چنو ہے، اور وہاں کے لوگوں کو میں پیغام دے رہا ہوں، میاں چنو، خانے وال، ملتان، یہ یاد رکھیے گا، آپ کو یہ کہنے والی خاتون جو ہے کہ آپ جو کہیں گے قدموں میں لا دوں گی،
یہی وہ خاتون ہیں جن کے حکم پر آپ صحت کارڈ سے محروم ہوئے، جن کے حکم پر آپ علاج سے محروم ہوئے، جن کے حکم پر وہ لوگ جو پردیس میں مزدوری کرتے ہیں وہ پناہ گاہوں سے محروم ہوئے، وہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں وہ لنگر خانوں سے محروم ہوئے۔ یہ ساری کی ساری محرومیوں کے ذمہ دار یہی مسلم لیگ نون، ان کے اتحادی اور بالخصوص نواز شریف کی یہ بیٹی مریم نواز صاحبہ ہی اس کی ذمہ دار ہیں، جو آپ سے دودھ کی نہریں بہانے کے وعدے بھی کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہی آپ کو صحت سے اور لنگر خانوں سے محروم کیا ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ دلچسپ مقابلے کون سے ہوتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ دلچسپ بات یہ تھی سب سے کہ جی بلا مقابلہ الیکشن کون سے ہوتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ جو نون لیگ کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں سارے کے سارے امیدوار، یعنی نواز شریف صاحب اگر صدر ہیں، شہباز شریف صاحب نائب صدر ہیں، اگر جنرل سیکرٹری حمزہ صاحب ہیں یا مریم صاحبہ ہیں، تو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا کون؟ ان بادشاہوں کے سامنے کون سا غلام ایسی گستاخی کرے گا جو کہے گا کہ میں لڑتا ہوں پارٹی صدارت کے الیکشن؟ یعنی آپ نے اگر گھر میں اپنے فیملی ممبر کو بلا کر سیٹیں بانٹ دی، اور آپ کے جو ملازم ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جھوٹ موٹ کا الیکشن ہی کروا لیں، مذاق کا الیکشن ہی کروا لیں، آپ کے لیے یہ معیار ہے الیکشن کمشنر کا، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ فیملی کو بلائیں شام کے کھانے پہ اور سیٹیں بانٹ لیں، آپ صدر، آپ نائب صدر، آپ جنرل سیکرٹری، آپ وزیر خزانہ، سارا بانٹ لیں، آپ سمدھی سالہ بہنوئی سارے اکٹھے ہو کے، وہ ٹھیک ہے، وہ الیکشن قابل قبول ہے۔ لیکن جس جماعت کے الیکشن میں کسی فیملی ممبر کو عہدہ نہیں ملا، نہ بیوی، نہ بھانجے، نہ بیٹے، نہ بہنیں، کوئی بھی ذمہ داری پہ نہیں ہے، کسی کو بھی بے ذمہ داری نہیں دی گئی، تو وہ الیکشن جو ہے وہ بلا مقابلہ کیوں ہوئے؟ اس پر objection بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہیں پر اکٹھے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور مریم صاحبہ یہی چاہتی ہیں کہ جس طرح کے ہمارے الیکشن ہوتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں بلاتے اپنی بہنوں کو، بیوی کو، بھانجوں کو، اور اپنے جو بہنوئی ہیں ان کو پاس بٹھاتے اور ان میں ہی ذمہ داریاں بانٹ کے کہتے لو جی آج سے یہ آپ کا صدر ہے، یہ آپ کا نائب صدر ہے، یہ آپ کا جنرل سیکرٹری ہے، ادھر ہی ذمہ داریاں بانٹ لی جاتی، اور کسی قسم کا جو تکلف ہے اس میں نہ خان صاحب خود پڑھتے نہ پارٹی کو پڑھنے دیتے۔ تو یہ خواہش ہے مریم نواز صاحبہ کی، اور وہ چاہتی بھی اس طرح کے ہیں۔ آخر میں جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کے کچھ ریمارکس آپ کو سامنے رکھوں گا۔ جسٹس اطہر مین اللہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں 2 نمبری نہ ہوتی اور میڈیا آزاد ہوتا تو کبھی بھی 1971 کا واقعہ نہ ہوتا اور پاکستان جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ یعنی یہ جو ججمنٹ ہے یہ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ موقف دیا، آج جو رپورٹر کے ساتھ ایک ورکشاپ تھی اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ تقریر میں کہا کہ اگر پاکستان میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو کبھی بھی 1971 کا واقعہ نہ ہوتا اور پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کو پریشر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے کچھ ماضی میں بددیانتی نہیں کی، چوری نہیں کی، کرپشن نہیں کی، تو آپ کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یا اپنا فیصلہ لکھتے ہوئے کسی قسم کی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، آپ کسی قسم کا بھی آپ پریشر آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ پریشر لیتے ہیں، اگر آپ کسی کے ٹیلی فون کال پر ڈر جاتے ہیں، اگر آپ بے ضمیری کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ماضی داغدار ہے، آپ نے اپنے آپ کو ماضی میں یعنی اس طرح سے کسی سے کچھ مفادات لے کے اپنے آپ کو ان کا محکوم کر دیا ہے اور وہ آپ کے حاکم ہیں۔ اگر آپ ٹیلی فونک فیصلے سناتے ہیں یا آپ میسج پہ آئے ہوئے فیصلے سناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا ضمیر جو ہے موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اپنی جو ول ہے، جو ڈیسیژن سنانے کی ول ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیزیں کرنی ہیں تو اس طرح سے نظام چلتا نہیں ہے، اور اس طرح سے آپ فیصلے سنا کے جو ہے وہ قوم کو انصاف سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ایک تو اخلاقی طور پر کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو جو موریلٹی ہے، آپ کی اخلاقی موریلٹیز ہے اس کو ہائی رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو تقریباً کم از کم آپ اتنا قابل رکھیں کہ آپ کو فیصلہ سنانے میں کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہ ہو۔ برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔